نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. یہ سخت گستاخ ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف احمد صاحب بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, دوسری طرف کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. ظلم ہے یار. نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ کہنا درست ہے؟ بالکل غلط ہے. اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کے لیے پکار رہا ہے, اگر کوئی یہ اس نیت سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے 3 دعائیں کی, ایک قبول نہیں ہوئی, 2 ہو گئی ہیں, ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, وہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پابند نہیں ہے. نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو, اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ پہ تو کوئی کسی کی دوست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ نوح جاہلوں میں سے تو نہ ہو, کافر کے لیے دعا کر رہا ہے. پھر انہوں نے توبہ کی, قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نقل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اس معنوں میں کوئی لیتا ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہاذا من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاذا من فضلی ربی کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. یہ سخت گستاخ ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک صحابی نے ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, شریک القاضی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں, ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے. ان کا میں نے کوفے میں لوگوں کو ہیرا نامی شہر میں دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو کرے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو. آپ علیہ السلام کو انہوں نے آگے سے مطلب یہ تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, ٹھیک ہے نا جی. وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ حضرت آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے, یا رسول اللہ کیا ہوا اگر آپ کو کر لیا. آج کا بندہ ہوتا تو یہ آرگومنٹس رکھتا. احمد بریلوی صاحب نے شعر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نے جو نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ سر جھکایا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں نے سر جھکایا, دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا. بڑا چنگا کام کیتے اللہ دے بندیا. ظلم ہے یار. ایک طرف احمد صاحب بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتا 2 موقف ہیں. کچھ حنفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں تو ان کے خلاف کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے کہ نہیں یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے. دوسری طرف کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. تو یہ شعر و شاعری کرتے رہیں, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.